پاکستان کے IMF سے انتہائی کشیدہ تعلقات جو کہ مزید کشیدہ ہوئے ہیں۔ جناب اسحاق ڈار بہت غصے میں ہیں IMF کے حوالے سے، اور اس تمام معاملات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ IMF نہیں آتا پاکستان تو نہ آئے، وہ کوئی اور انتظام کر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مارکیٹس پہ اس کا بڑا منفی پس منظر اس کا اثر آیا ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا لڑکتا ہوا انڈیکس مزید لڑک گیا، تقریباً 650 پوائنٹس میں کی اس میں کمی آئی ہے۔ مگر اس سے زیادہ بھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی صنعتوں کا اور خاص طور پہ انڈسٹریز کا بہت برا حال ہے، کیونکہ LCs کے حوالے سے بہت شدید بحران ہے، کلیدی امپورٹس بھی نہیں ہو پا رہی ہیں، ایکسپورٹس میں کمی آ رہی ہے، اور اس طرح کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اب ادویات کے خام مال کے لیے بھی اب LCs نہیں ہیں، یا پاکستان کے پاس ڈالرز نہیں ہے، میڈیکل ایکوپمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ کئی اسپتال ایسے ہیں جہاں پر شدید میڈیکل ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ MRI مشینز بھی جو ہیں وہ رک گئی ہیں 2 کم از کم ہاسپٹلز کے اندر۔ یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اس کی مزید ہم تفصیلات لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب زبیر موتی والا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے انڈسٹریل کمیونٹی کے لیڈرشپ میں ہیں، اور جناب فاروق بخاری ہیں چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن۔ بخاری صاحب، پہلے آپ مجھے بتائیے کہ APIs یعنی کہ جو فارما را مٹیریل ہوتا ہے، فارما ریلیٹڈ جو تمام مٹیریل ہے، را مٹیریل ہے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ کتنا یہ سیریس ایشو ہے اس وقت؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک وغیرہ تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو یہ اسینشل امپورٹ ہے اور اس کے لیے ہم ڈالرز دے رہے ہیں، یا LCs ہم کنفرم کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تھینک یو کامران صاحب، آپ نے یہ پرٹیننگ کرائسس جو ہماری انڈسٹری بھی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ سر آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ جتنی خام مال کی LCs تھی بینکس نے ہمیں ریفیوز کر دی ہیں، اور ان کا موقف یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے، اور وربل انسٹرکشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ LCs نہ کھولیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرتا چلوں کہ جو خام مال کا سٹاک ہے، فارماسیوٹیکل جو SOP ہے، وہ ہم کچھ مہینے کا اپنے پاس مینٹین رکھتے ہیں۔ ہینس فورتھ آگے 15 دن میں یہ مال شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ایک قلت آ جائے گی، شدید قلت آئے گی ادویات ہمیں سپلائی کرنے میں، اور اگر یہی سچویشن مزید ڈیلے کرتے رہے تو ہمیں خدشہ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ کافی جو اسینشل میڈیسن ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے بلیک مارکیٹنگ شروع ہوگی اور جعلی ادویات کا بازار گرم ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا زبیر موتی والا صاحب، انڈسٹریز کی صورتحال بتائیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پورٹس میں ظاہر ڈیمریج پڑ رہا ہے، کلیئرنسز نہیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی جو سامان ہے وہ سمندر میں پھنسا ہوا ہے، بہت ہی جو ہمیں تصویر مل رہی ہے وہ بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ نہیں کامران صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس وقت پوزیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو LCs ہیں وہ نہیں کھل رہی، جو مال یہاں آیا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیمریج چڑھ رہا ہے، اور لوگوں کا مال کلیئر نہیں ہو رہا، انڈسٹری بہت زیادہ پرابلم میں ہے، اسینشیل پارٹس جو ہے نا اس کے لیے بھی پرابلم ہے، مشینیں بھی جو ہے نا وہ آ نہیں پا رہی، BMR بہت مشکل ہو گیا ہے، تو سارے مسائل اتنے ایک ساتھ ہیں، اور میں اس کمیٹی میں بھی ہوں، اس وقت بھی جو ہے نا بہت سارا بڑا نمبر LCs کا جو ہے نا وہ پینڈنگ ہے، اور پھر ہم نے سویابین کو بھی روک لیا ہے GOM کے نام پر، جس سے جو ہے نا پولٹری کی انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی، تو بہت سارے جو ہے نا مسائل ایک ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈالر اویلیبل نہیں ہے، اور ڈالر جب تک اویلیبل نہیں ہوں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا، اور ہم نے اس کے لیے ہم کوئی اس کا کوئی ہم ادراک بھی نہیں کر رہے۔ اگر ہم ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس کا کیا سدباب کیا ہوگا، ہم نے انڈسٹری کو کیسے چلانا ہے، کیسے نہیں چلانا۔ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریسیشن کی، ہمارے پاس فیڈرل منسٹر آئے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ انٹرنیشنل ریسیشن ہے، پھر میں نے ان کو بھیجا تھا بنگلہ دیش کا جو پورا پچھلے مہینے کا جو پورا ان کی ایکسپورٹ ہے، بنگلہ دیش has exported 10.4% more than the previous year same month۔ تو مطلب اگر آپ ہمارے ساتھ اگر انٹرنیشنل ریسیشن کو ہم نہیں ملا سکتے، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لو کوالٹی سپلائرز ہیں، اس کے اندر اتنا بڑا کوئی بہت بڑا فرق نہیں آتا۔ تو جو معاملات ہیں وہ دیکھیں، انرجی کا بہت بڑا معاملہ ہے، انرجی کا گیس اس وقت نہیں ہے کراچی کے اندر، انڈسٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ کی جو ہے LCs نہیں کھل رہی، نمبر 3 کے اوپر آپ جب جاتے ہیں ڈالر لینے کے لیے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب اس طریقے کے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم، ظاہر ہے مجھے پتہ ہے اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس جو ہے نا ڈالرز نہیں ہیں، 7 بلین کا ہمارا ریزرو ہو گیا ہے، وی وانٹ ٹو مینٹین دیٹ، اور ہم امپورٹ کو کرٹیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے حکومت وقت سے کہ دیکھیں پرائرٹی کریں، آپ جب تک آپ اپنی امپورٹس کو پرائرٹائز نہیں کریں گے، یہ لگژری آئٹمز نہیں ہیں، یہ ایسینشلز ہیں جس سے انڈسٹری رکتی ہے، اگر میرا پارٹ آپ روک دیں گے تو کروڑوں روپے کی انڈسٹری رک جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو ہم کو دیکھنا
اب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو یہ اے پی آئی یعنی کہ آپ کی جو را مٹیریل ہے وہ اس کی بہت ہی اب سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ میڈیکل ایکوپمنٹ جو ہے, میڈیکل اسپیئر پارٹ جو ہے, جو اس سے جو ایسوسیٹڈ تمام یہ فیلڈز ہیں جو کہ وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہاسپٹلز اور یہ تمام چیزیں اس کو استعمال کرتی ہیں, اس کی بھی بڑی صورتحال ہے. مطلب جو کیونکہ ہر چیز ہمارے یہاں امپورٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اب ظاہر ہے کہ اس کا بھی اب شارٹیجز ہوں گی. بالکل جی, آپ نے بالکل درست فرمایا سر. یہ جو کنزیومبلز ہیں ہمارے, جیسے ایکس رے مشینز ہیں, ان کے ایکس رے آئٹمز وغیرہ ہیں, لیب اکوپمنٹس ہیں جس پہ لیب ٹیسٹنگ ہوتی ہے, بلڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے وغیرہ, ان کے کنزیومبلز ہیں, ان کی امپورٹ بھی رک گئی ہے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ایون ہسپتال ہیلتھ کیئر سیکٹر ہمارا بہت شدید کرائسس میں جائے گا. علاج تو دور کی بات ہے میڈیسن سے, یہ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ان پہ بھی بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. اور مور اوور میں صرف ایڈ کرتا چلوں موتی والا صاحب کی بات پہ کہ بی ایم آر, بیلنسنگ ماڈرنائزیشن اینڈ ریگولائزیشن ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس پہ ہم اپنے پلانٹ کو اپگریڈ کرتے ہیں انٹرنیشنل ایکریڈیشن کے طور پہ. مگر فاروق بخاری صاحب وہ رک سکتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, وہ تو رک سکتا ہے, مگر ڈے ٹو ڈے ہماری بخاری صاحب جو چیز ضرورت ہے وہ ہمیں اس وقت سب سے پہلے وہ چاہیے نا کہ یہ دواؤں کا کم از کم پہیہ چلتا رہے. بالکل سر, نہیں سر, بٹ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا فارما انڈسٹری کا پرٹیکولر ایشو ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر ریگولیٹرز جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں ہوتے ہیں ریگولیٹر وزٹ کرتے ہیں, ہمیں ان کے مطابق اپنے پلانٹ کو اپگریڈ کرنا پڑتا ہے, اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے مال منگواتے ہیں یا اسپیئر پارٹس منگواتے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کر پائیں گے, نہ ہمیں لائسنس ملے گا, ایکسپورٹ ہماری ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہے, اور مزید جو ایکسپورٹ کمٹمنٹس ہیں ہم نہیں کر پائیں گے, جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اٹ مائٹ بھی کچھ کنٹریز ہیں بلیک لسٹ کرنے کی ایکسپورٹ پاکستان سے. یہ بتائیے کہ ایک جانب تو یہ اتنی اسینشل دواؤں کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, ہمارے پاس ایکس رے فلم کے لیے نہیں ہے, ہمارے پاس اپنی انڈسٹری کے لیے نہیں ہے, ہمارے ڈیمریجز پڑ رہے ہیں انڈسٹری کے وہ پڑے ہوئے ہیں. دوسری جانب ہر طرح کا سامان پاکستان میں مل رہا ہے, دھڑلے سے اسمگلنگ ہو رہی ہے, دھڑلے سے ڈالر یہاں سے جا رہا ہے, اور کون سی چیز ہے جو آپ کو گھر پہ نہیں مل سکتی. یہ بھی تو ایک عجیب یہاں کا تماشا ہے. وہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی, کیونکہ اسمگلنگ, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, جب انسکروپلس ایلیمنٹ تو کامران صاحب جب پلے میں آتا ہے جب ان کو سازگار ماحول ملتا ہے. وہ سازگار ماحول یہ ہے کہ ان کے نفع بہت بڑھ گئے, ان کو یہ جو ہے نا 40% کا جو ایک تو ٹیرف ڈفرینس آئے گا, پھر اس کے بعد ان کو اسمگلنگ کے اندر جو خرچ آتا ہے اس کو بارے میں, اس لیے کہ کموڈٹی تو بکتی ہے, یہاں تو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن آپ کامران صاحب یہ مجھے بتائیں نا, دیکھیں میں سوال یہ کرتا ہوں کہ اس کا کیا سد باب ہے. میں نے جب بات کی, ڈپٹی گورنر ہمارے ساتھ کمیٹی میں ہیں, تو ان سے میں نے کہا کہ اس کا کیا کریں. پہلے یہ بات ہوئی کہ 90 دن کی ڈیفرڈ ایل سی پہ آپ مال منگوا لیں, پھر 90 دن کا کہیں نہیں, 90 دن کے بعد پتہ نہیں ہم پہنچ سکیں گے نہیں, 180 دن پہ منگوا لیں. تو 180 دن کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی اب وہ ایل سی جو نہیں کھول رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کروائیں, آپ فورن فنڈنگ کروا کے جو ہے نا جو مشینیں آ رہی ہیں اس کی آپ ایل سی کھلوائیں. اگر 180 دن کے بعد کی پیمنٹ پہ بھی اگر ہم ایل سی نہیں کھولتے تو ٹرسٹ کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بڑا مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا بات کروں. یہ تو کانفیڈنس جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا کہ اگر آپ 180 دن کی جو آپ کی ایل سی کی جو آپ نے بات کی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ 180 دن کی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ڈی اے کے اوپر آپ کھول لیں, اب اس کے بعد وہ آج کے دام پہ جو ہے نا وہ کیرنٹ ڈالر دے دیں, پھر ڈالر کو ہم اسی ریٹ کے اوپر جس دن یہ آپ پیمنٹ کریں گے اس دن کے ریٹ سے ہم اس کو کاٹیں گے. تو یہ مطلب جو ہے نا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا جو میرے جو انڈسٹریلسٹ ہیں جو مجھ سے جو بات کرتے ہیں, جو بہت سارے لوگ بہت سارے ایک دوسرے سے جو بات کرتے ہیں, اس میں ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے کیا ہوگا. اب یہ جو کیا ہوگا والا معاملہ ہے یہ انتہائی خراب ہے. ہم کو فوری طور کے اوپر, ڈار صاحب از اے ویری پریگمیٹک پرسن, وہ جو ہے نا بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہیں. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کریں جس سے ہماری ایکسپورٹ کا جو را مٹیریل ہے اس کو ہم جو ہے نا سپورٹ کر دیں. اس کے بعد جو ایسے پارٹس ہیں جو ایکسپورٹ انڈسٹری میں لگتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کر دیں, اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی انڈسٹری کی ہم بات کریں. اور اس کے ساتھ دیکھیں جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے ہم کیا بات کر رہے ہیں, امپلائمنٹ کا کیا ہوگا, ایکسپورٹ کا کیا ہوگا. فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم وی آر رننگ اگینسٹ دا ٹائم, جیسا کہ آپ نے بتایا فارما پروڈکٹس کے لحاظ سے. دوسری جانب یہ جو ایکسچینج ریٹ کے پریشرز ہیں جو کہ آپ لوگوں کا جو یہ ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, یہ بھی امپیکٹ کر رہا ہے پروڈکشن کو اور اس کی پوری اوور آل, کیونکہ پرائسز وغیرہ کا بھی ایک پرابلم تو ہو گیا ہے نا. جی سر بالکل ایسا ہے, یہ تو کافی مہینوں سے کیسز چل رہے ہیں, اور آپ کو غالباً نیئر فیوچر میں, لاسٹ فیوچر میں پیناڈول کا ایشو تھا, آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا, کافی ہمارے ساتھیوں نے ہائی لائٹ کیا تھا. اگین
جو ہماری کاسٹ ہے اٹ ہیز انکریز فرام دا پرائز جو ہمیں ڈٹرمن کی ہوئی ہے, اور اگین یاد دہانی کروں کہ ہماری پرائس ریگولیٹڈ ہے اور اس پرائز سے جو کاسٹ ہماری بڑھ چکی ہے. تو 100% ساری جو انڈسٹری ہے اس میں جتنی خام مال کی لاگت ہے وہ بڑھ چکی ہے. اس کی وجہ سے کافی میڈیسن ابھی جو مارکیٹ سے شارٹ ہیں. انفارچونیٹلی اگین جیسے زبیر موتی والا صاحب نے کہا, یہ پیرلل ایک انڈسٹری چل پڑی ہے جس کو آپ اسمگلنگ کہہ رہے ہیں, سارا کچھ کہہ رہے ہیں, وہاں سے ہمیں دستیاب ہو رہی ہے جس کی کوئی رد و مال نہیں ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہماری پرائسز کا ایشو بالکل ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے, 6 مہینے 7 مہینے 1 سال سے رہا ہے. بٹ اس پہ میں تھینک یو کروں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے کہ ہمارے ایشوز ایڈریس کریں. بٹ یٹ اگین وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. فاروق بخاری صاحب, کمیٹی سے کام چل جائے تو میرے خیال میں پاکستان کا اس وقت کوئی مسئلہ نہیں بچتا. زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیا وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ اب تو صرف اسینشیل جو چیزیں ہیں پاکستان اس کے لیے عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے ڈالر ہمارے پاس اویلیبل ہے. باقی معاملات تو بہت ہی زیادہ سیریسلی اس وقت امپیکٹ ہو رہے ہیں. کیا ہمیں خبریں آ رہی ہیں پنجاب میں لے آفس ہو رہے ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, کلوزرز ہو رہے ہیں. کیا کچھ اتنی گریو سچویشن سندھ میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے کچھ کسی قسم کی؟ دیکھیں کراچی میں جو سچویشن ہے نا, اس کے میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ گمبھیر اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑا گیس کا کرائسس ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری ویسے ہی نہیں چل پا رہی. اگر ہم آپٹیمم لیول پہ چلتے تو کیپیسٹی یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم کو بہت ساری چیزیں درکار ہوتی جو آج اس کرائسس میں اویلیبل نہیں ہیں. تو میرے خیال ہے ہمارا اس سے بھی برا حال ہوتا پنجاب سے بھی. پنجاب میں چونکہ آلٹرنیٹ ان کے پاس فیولز ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات کامران صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مجھے اتنے اپنے پروگرام کیے, اتنی باتیں کی, مجھے آپ بتائیں کوئی انہوں نے ایڈاک سولوشن کی بات کی, کوئی شارٹ ٹرم سولوشن کی بات ہوئی, کوئی میڈیم ٹرم سولوشن کی بات ہوئی؟ دیکھیں اگر ملک کے اندر پرابلم ہے اور اگر کنٹری تکلیف میں ہے تو ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم پاکستانی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ہم کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن ہم کو اینڈ آف دا ڈے کچھ نہ کچھ ہم کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف کتنے دن کی ہے. کہ آپ 1 مہینے کا کریں گے, جب افتتاح کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 90 دن کے لیے میں کر رہا ہوں. اس 90 دن بھی گزر گئے, ایک اور دن بھی آ گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم بیٹھ کے یہ بات کریں کہ دیکھیں یہ وقت مشکل وقت ہے, پاکستان کا آپ نے ساتھ دینا ہے, ہم تیار ہیں, میں آپ کو پلیج کرتا ہوں. لیکن سر کوئی نہ کوئی آگے ہم کو نظر تو آنا چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت بالکل مناسب بات.